بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جعلی فارم 47 کے نتیجے میں وجود میں آنے والی پاکستان کی نقلی پارلیمان سے 27ویں غیر آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد جعلی کابینہ نے پاکستان کے آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایکٹ میں بھی ترمیم کی منظوری دے دی ہے، اور اب پورے ملک کے سامنے 3 بڑے اور اہم ترین سوالات ہیں۔ 29 نومبر کے بعد پاکستان کا نیا اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کب ریٹائر ہوں گے؟ اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے 2 سینئر ججوں کے استعفے کے بعد فوج کے اندر سے بھی کسی قسم کی آوازیں اٹھیں گی؟ کوئی بے چینی ہوگی؟ کسی قسم کی کوئی بغاوت؟ کیا وہاں سے بھی کوئی استعفے آ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ان معاملات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے منصور شاہ اور اطہر من اللہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر جج صاحبان، دونوں چیف جسٹس ضیاء خان آفریدی صاحب کے پرانے دوست، اور منصور شاہ صاحب جو کہ سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا حق چھین کر ضیاء خان آفریدی صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس بنے تھے۔ بارہا منصور شاہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ انہیں خط لکھتے رہے، لیکن انہوں نے آئین کی سربلندی کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ہاں، آج یعنی جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم بھی منظور ہوگی، 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ابھی تک اس میں سے کچھ نہیں نکلا، آئینی بینچ کے سامنے ہے، 27ویں ترمیم بھی منظور ہوگی، تو آج یہ اطلاعات ہیں کہ ضیاء خان آفریدی صاحب نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے، جو آج اطلاعات یہ ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہونے جا رہا ہے جناب۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ جناب انہیں 3 ججز نے اس اجلاس کے لیے خط لکھا تھا، جن میں جناب جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب شامل تھے، جس کے اندر جناب اطہر من اللہ شامل تھے، اور جس کے اندر جو ہے وہ منیب اختر، عائشہ ملک صاحبہ شامل تھیں۔ یہ چاروں ججز یہ چاہتے تھے کہ یہ فل کورٹ کا اجلاس بلائیں، لیکن ایسے وقت میں فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے جب وہ کہتے ہیں نا کہ سام گزر گیا، اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ، جب جناب نئے چیف جسٹس کا نام بھی آ گیا اور آرمی چیف صاحب کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو گیا، اور اب تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ان کے 2 دوستوں نے، یعنی اگر انہوں نے اجلاس بلا لیا تھا آج جو اجلاس ہو رہا ہے، تو پھر ضیاء خان آفریدی صاحب کے اجلاس بلانے کے بعد منصور شاہ صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ اطہر من اللہ صاحب کو آج استعفے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آج کیا یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ آج یہاں بیٹھ کر آپ اپنے موقف سے آگاہ کرتے، آپ نے استعفے دے دیے؟ لیکن سب کو اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو گلشن لوٹا ہے، یہ جو گلشن جو ہے لٹ گیا ہے، اس میں جناب ان کا بھی کردار ہے۔ نہ جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اس جائز آئینی قانونی کیس میں بچاتے جو کیس ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے اثاثے کیسے بنائے۔ اسی طرح سے اطہر من اللہ صاحب 50-100 روپے کے جناب وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جناب ضمانت نامے مانگتے رہے اسٹامپ پیپر کے اوپر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ آپ میاں صاحب کی جان کی ضمانت دیں، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب کو انہوں نے ہی باہر بھجوایا تھا، اور اس کے بعد پھر 3 اور 4 ججز کی ڈیبیٹ عمران خان صاحب کے دور کے بعد جب کے پی اور پنجاب کے الیکشن ہونے تھے، انہی دونوں جج صاحبان کی وجہ سے ڈیلے ہوئے تھے، تو پورا ان کا جناب اس معاملے کے اندر کردار رہا، اور اب یہ استعفیٰ دے کر چلے گئے ہیں۔ اور ان کے استعفے کے اوپر بھی اگر وقت بچتا ہے تو ہم تفصیلی بات کرتے ہیں، لیکن اہم ترین حصے میں ویڈیو میں آپ کو ہم لے کر جاتے ہیں ان بڑے سوالات کی جانب۔ جی ہاں بالکل، جو کہ پہلے ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ آخر کار اب ہونے کیا جا رہا ہے، اور اس ترمیم کے بعد، اس آرمی ایکٹ کی منظوری کے بعد اب اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ جی ہاں، پاکستان کی قومی اسمبلی نے جمعرات کے روز جناب ملک کے آرمی ایکٹ میں اہم تبدیلیوں کی منظوری دی ہے، جس کے بعد موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو نہ صرف چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا اور اضافی عہدہ سونپا جائے گا، بلکہ ان کی مدت ملازمت سمیت فوج کے مختلف معاملات کے اندر بھی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ ان میں سے چند اہم تبدیلیوں میں سے ایک یہ ہے کہ 27 نومبر سے
چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ خالی ہو رہا ہے، سائر شمشاد مرزا صاحب ہو رہے ہیں ریٹائر، اور عاصم منیر بری فوج کے ساتھ ساتھ فضائیہ اور بحریہ کے بھی مشترکہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی بجائے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا ایک نیا عہدہ متعارف کروایا گیا ہے، اور اس سے پہلے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وفاقی کابینہ نے پاکستان آرمی ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری اور متعلقہ قوانین میں ترمیم ہم عصر اور جدید جنگی تقاضوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے تجویز کی ہے۔ آرمی ایکٹ میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت اب کب تک ہوگی؟ جی ہاں، اور آرمی ایکٹ میں تبدیلی کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کو اب چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز اکٹھا پکارا جائے گا، یعنی جہاں پر ملک کے 2 چیف جسٹس ہوں گے وہاں پر ایک عہدہ جو ہے وہ 2 عہدے ایک شخصیت کے اندر بھی ہوں گے، یعنی سارا معاملہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر تبدیلیاں کرنا تھا، ایسے معاملات بنانے تھے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جائے، اس کے لیے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کو اب چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز پکارا جائے گا، اور ترمیم کے مطابق اس نئے عہدے کے نوٹیفیکیشن کے بعد مدت ملازمت نئے سرے سے شروع ہوگی۔ جی ہاں، اس معاملے کو ذرا سمجھیے کہ جب نوٹیفیکیشن آئے گا اس کے بعد مدت شروع ہوگی، اور جو پاکستانی پارلیمنٹ ہے اس کے دونوں ایوانوں نے، یہ جو جعلی پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ نے گزشتہ برس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کی منظوری دی تھی، یعنی نومبر 2025 تک عاصم منیر صاحب کی مدت تھی، پچھلے سال بڑھا کر اس کو نومبر 2027 تک کیا گیا جناب، یعنی ابھی اس میں اس مدت میں ابھی 2 برس باقی ہیں، 2027 کیا گیا۔ تاہم حالیہ آرمی ایکٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اب یہ مدت ملازمت مزید بڑھ رہی ہے۔ وہ کیسے؟ نئے آرمی ایکٹ کے مطابق وفاقی حکومت چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کی ذمہ داریوں کا تعین کرے گی، جس میں افواج پاکستان کی تنظیم نو اور ملٹی ڈومین جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ انٹیگریشن اس کے اندر شامل ہوگی۔ کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا نیا عہدہ، جی ہاں، چیف آف سٹاف جوائنٹ چیف کا عہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کی بجائے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ جو ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے، اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے مطابق اس عہدے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی سفارش پر وزیر اعظم پاکستانی بری فوج کے ایک جنرل کو 3 سال کے لیے تعینات کریں گے، ممکنہ طور پر اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ 4 سٹار جنرل ہوگا۔ ترمیم کے تحت کہا یہ جا رہا ہے کہ قومی مفاد میں وزیر اعظم کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت ملازمت آرمی چیف کی سفارش پر مزید 3 سال کے لیے بڑھا سکتے ہیں، یعنی جو اسٹریٹجک کمانڈر آئے گا 2025 کے اندر وہ 2028 تک ہوگا، اس کی مدت ملازمت بھی 2021 تک جا سکتی ہے، اور اس فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ اس عہدے پر تعینات فوجی جنرل آرمی ایکٹ کے تحت ریٹائرمنٹ کی عمر اور دیگر ضوابط بھی جناب ان کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، اور اسی ترمیم کے مطابق آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی تجویز پر وفاقی حکومت کسی افسر کو بطور وائس یا ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف بھی تعینات کر سکتی ہے، اور وہ اختیارات سونپ سکتی ہے جو کسی آرمی چیف کو دیے جاتے ہیں۔ ماضی میں کسی وقت یہ وائس چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ ہوا کرتا تھا مارشل لا کے دور کے اندر، اور آرمی ایکٹ میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس پر اس وقت ماہرین کیا بات کر رہے ہیں، تجزیے اور تبصرے ان کے آ رہے ہیں۔ سینئر قانون دان ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، کیونکہ اس ترمیم کے بعد چیف آف ڈیفنس سٹاف کی تقرری کا نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اور فوج کے سربراہ کی 5 سالہ مدت میعاد تاریخ اجرا سے شروع ہوگی، یعنی اب اگر آج یہ آتا ہے نوٹیفیکیشن تو اگلے 5 برس میں۔ مزید وضاحت کرتا ہوں، سینئر قانون دان ڈاکٹر خالد رانجھا کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج میں بہت سے اہل اور قابل افسران موجود ہیں جنہیں اپنی جرت اور بہادری کی وجہ سے ستارہ جرت یا ہلال امتیاز جیسے تمغے مل چکے ہیں، اور ممکن ہے کہ مدت ملازمت کے معاملے پر فوج کے اندر سے اس معاملے پر کوئی نہ کوئی رد عمل آئے۔ یہ خالد رانجھا صاحب کا کہنا ہے، ممکنہ طور پر ان کا اشارہ کسی استعفے یا کسی بغاوت کی جانب ہے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان سے رد عمل آ رہا ہے، اسی طرح فوج کے اندر سے بھی اس نوعیت کے اقدامات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں،
اور 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد احتجاجاً سپریم کورٹ کے 2 جج جسٹس منصور علی اور جسٹس اطہر من اللہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں، جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور کہا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر سے بھی اس قسم کی آواز اٹھ سکتی ہے۔ بقول خالد رانجھا صاحب کے، انہوں نے کہا کہ فوج ایک اہم ادارہ ہے جو اس وقت خطے کے حالات اور انڈیا کے ساتھ ہماری کشیدگی ہے، اس تناظر میں ہم فوج کے اندر کسی بھی قسم کی بے چینی کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور پاکستان کی پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ ترامیم ملکی مفاد میں نہیں بلکہ ذاتی مفادات کے لیے ہو رہی ہیں۔ یہ خالد رانجھا صاحب کا موقف ہے۔ اسی طرح سے جناب پاکستانی فوج کے سابق افسر لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کی حد تک تو ان کے خیال میں معاملہ ٹھیک تھا کہ آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، لیکن اس کے لیے دوبارہ سے نئی تعیناتی یا نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ جی ہاں، کیا اس بات کا مطلب ہوا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف ایک بنیادی تعیناتی ہے اور اس کی وجہ سے ہی چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بنایا گیا ہے، اس معاملے کو مزید الجھانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ معاملہ اب بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سن 2030 تک فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ جی ہاں، 2030 تک۔ اب اس معاملے کو میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ نومبر 2022 میں عمران خان صاحب نے بھی یہ بتا دیا تھا، اس سے پہلے، کہ لندن پلان کے تحت باقاعدہ طور پر اگلے 10 برس کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، وہ تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کے متعلق جو بے بنیاد دعوے کیا کرتے تھے، جو کہ صرف ہوا کے اندر تھے، بھائی اگر ایسا کچھ ہوتا تو کوئی آئین کے اندر ترمیم ہوتی، کوئی دیگر معاملات ہوتے، کوئی اس قسم کی چیزیں ہوتی، لیکن کیا کیا؟ اس قسم کی باتیں جو الزامات عمران خان صاحب کے اوپر لگائے گئے تھے، اب ان تمام چیزوں کے اوپر عملی طور پر جناب عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کہا یہ جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کا 10 سال کا پلان ہے، بھئی کیسے الیکشن میں جائے بغیر کیسے ان کا پلان اس قسم کا ہو سکتا تھا؟ خیر، اب نومبر 2022 سے لے کر نومبر 2025 تک موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت تھی 3 برس کی۔ اس کے بعد پھر 26ویں آئینی ترمیم آئی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہی خیال ہے جو ہے وہ اسی قسم کے جناب ماہرین کا کہ جناب ایک غیر پارلیمانی ایکٹ اس وقت بھی آیا گزشتہ برس، جس کے نتیجے میں آرمی چیف صاحب کی مدت 3 برس سے بڑھا کر 5 برس کر دی گئی، یعنی نومبر 2025 میں، اس نومبر میں ریٹائر ہونا تھا، نومبر 2027 کر دی۔ اچھا، اب جو یہ نومبر 2025 کی تاریخ نزدیک آ رہی تھی تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ کیا 3 برس پورے ہونے پر اگلے 2 برس کے لیے کسی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، یا پرانے نوٹیفیکیشن سے ہی کام چلایا جائے گا، یا نیا آرمی چیف آئے گا، یا نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہی آگے کام چلاتے رہیں گے۔ لیکن اس دوران کیا گیا، آئین پاکستان جس کی 26ویں ترمیم کے تحت جس پر حملہ کیا گیا تھا، آج جو ہے وہ چند دن پہلے 27ویں ترمیم کے ذریعے اس کی باقاعدہ طور پر تدفین کر دی گئی، اور جس مدت کو لوگ 2025 تک یا 2027 تک کہہ رہے تھے یا سمجھ رہے تھے، اور پھر اس قسم کی بات کر رہے تھے کہ اگر 2027 تک آرمی چیف صاحب رہتے ہیں اور اگلی مدت انہیں اگر 2027 میں 5 برس کی ملتی ہے تو وہ 2032 تک آرمی چیف رہیں گے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے بغض نے انہیں اس جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ شاید وہاں سے واپسی کا راستہ اب ان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ یقینی طور پر ماضی کی مثالوں کو دیکھنا ہوگا کہ جنرل ایوب ہوں، جنرل ضیاء ہوں یا جنرل مشرف ہوں، ان کی گھر واپسی جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی تھی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کیا جناب کچھ اس طرح سے گیا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تعینات کر دیا گیا، جو ہے وہ ایجاد کیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 2025 میں جس دن یہ نوٹیفیکیشن ہوگا اس کے بعد عاصم منیر صاحب کی 5 برس کی مدت ملازمت شروع ہوگی، جو کہ ماہرین نے کہا کہ 2030 تک ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ مزید بھی ہے، وہ معاملہ یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ بطور آرمی چیف تو وہ پہلے سے 2027 تک ہیں، اب جناب اگر 2025 سے لے کے 2030 تک وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دوران ان کی 2027 والی مدت بھی 3 برس آگے بڑھ کے 2030 تک چلی گئی۔ لیکن معاملہ یہیں تک نہیں، دونوں عہدے ان کی ذات میں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اسٹریٹجک کمانڈر کا عہدہ متعارف کرا دیا، وائس چیف کی بات کی جا رہی ہے، یہ مزدور صافی چند دن پہلے اپنے ایک ٹویٹ میں اس حوالے سے ذکر کر چکا۔ لیکن معاملہ مزید خطرناک ہے، وہ معاملہ یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ 2030 تک تو آرمی چیف صاحب اس ترمیمی ایکٹ کے نتیجے میں چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں ہی، اور 2030 کے اندر جا کر اگر انہیں ایک توسیع ملتی ہے تو کیونکہ
आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत पहले ही 5 साल कर दी गई थी, अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल कर दी गई है। तो 2030 के अंदर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होते हुए उन्हें जो तोसी मिलेगी वो 2035 तक होगी, और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सिर्फ एक तोसी मिलने के नतीजे में 2035 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। अब यह है वो तमाम तर सूरत हाल जो कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद पैदा हो चुकी है, और इसी के नतीजे में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान रिजाइन कर रहे हैं। आज एक बड़ा इजलास है, फुल कॉल मीटिंग। इसके साथ साथ माहिरीन दावा कर रहे हैं कि फौज के अंदर से भी आवाज़ें उठ सकती हैं। इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उनसे मुलाकातें नहीं हो रही ताकि उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई बयान या पैगाम आए। ज़ाहिरी बात है उन तक इत्तलात पहुँचेंगी और उनसे किसी की मुलाकात होगी तो पैगाम आएगा। लेकिन एक बार फिर वही अर्ज़ है कि माजी में हमने ये देखा कि मार्शल लॉ के दौर के अंदर, यानी अब अगर 2035 तक आसिम मुनीर साहब की मुद्दत हो जाती है तो वो पाकिस्तान के वाहिद और पहले आर्मी चीफ और फौज के सरबराह होंगे जो 2022 से 2035 तक यानी 13 साल तक जो है वो फौज की क़यादत करेंगे। तो इस दौरान पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम चलाए जाने का मंसूबा है? क्या आप इतने लंबे अरसे के लिए इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बग़ैर किसी इलेक्शन के इस तरह सियासी सिस्टम से बाहर रख सकते हैं? जी हाँ, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।